सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने राय दी है कि बलूचिस्तान में मुज़ाकरात किए जाएं। मैं समझता हूँ दुरुस्त राय है, लेकिन ये तो तय करना होगा ना कि किससे मुज़ाकरात करनी है। क्या जो पहाड़ों पर बंदूक लेकर चढ़े हुए हैं और फौज पर हमला कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात करनी है, या जो अस्करी कुव्वतों की सियासी सहूलतकारी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात। मैं नहीं समझता कि जो पहाड़ों पर इस वक़्त बंदूक लेकर चढ़े हुए हैं या जो फ़ौज पे हमला कर रहे हैं या जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनसे किसी भी किस्म के मुज़ाकरात होने चाहिए। और मैं नहीं समझता कि उनके सियासी सहूलतकारों से भी किसी भी किस्म के मुज़ाकरात जिनसे मुज़ाकरात करने हैं, एक तो उनको हथियार फेंकने होंगे पाकिस्तान के आइन के तहत, उनको अस्करी जद्दोजहद से तौबा करनी होगी और उनके सियासी सहूलतकारों को भी अस्करी जद्दोजहद की पुष्टपनाही खत्म करनी। मगर सरदार अख्तर मैंगल साहब अगर बीएलए का सियासी मुकदमा लड़ेंगे तो फिर उनसे क्या मुज़ाकरात हो सकते, और अगर महारंग बलोच बीएलए का सियासी मुकदमा लड़ेंगी तो फिर उनसे क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। और अगर बीएलए रोज़ फ़ौज पे हमला करेगा, पंजाबियों को मारेगा, तो क्या बीएलए से मुज़ाकरात हो सकते हैं। देखें, दुनिया में रियासत को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। किसी भी दहशतगर्द तंजीम को या अस्करी तंजीम को इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो रियासत को कमज़ोर कर ले और अपनी शराइत पर टेबल पर बिठा ले। अगर आज हम इन अस्करी कुव्वतों से, इन दहशतगर्द तंजीमों से बात करते हैं, इनके सियासी सहूलतकारों से बात करते हैं, तो उसके बाद क्या तासुर होगा? होगा ये कि रियासत कमज़ोर हो गई उनकी दहशतगर्द हरकतों से, उनकी कार्रवाइयों से, और उस रियासत ने अपनी कमज़ोरी में उनसे मुज़ाकरात। मैं नहीं समझता रियासत पाकिस्तान को कमज़ोरी का कोई भी ऐसा शाइबा या जेस्चर देना चाहिए। इस वक़्त रियासत को मज़बूती से खड़े रहना चाहिए। ज़रूर मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो सियासी मामलात सियासी तरीके से हल करने के कायल हों, जो पाकिस्तान के आइन पर यकीन रखते हों, जो पाकिस्तान की कौमी यकजहती पर यकीन रखते हों, जो पाकिस्तान के कौमी तराने को का एहतराम करते हों, जो पाकिस्तान के झंडे को पाकिस्तान का वाहिद झंडा समझते हों। जिनके पास कोई और झंडा और कोई और तराना है, उनसे कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? जिनके पास कोई और एजेंडा है, जिनके पास कोई और बयानिया है, उनसे कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? अलहदगी पसंदों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उनको ताकत से सरकोबी ही करनी पड़ेगी। अलहदगी पसंदों से मुज़ाकरात जब भी हुए हैं, उसके नतीजे में मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात का अभी वक़्त नहीं। अभी ये जो दहशतगर्दी की लड़ाई है, उस दहशतगर्दी को शिकस्त देनी होगी। जब हम दहशतगर्दी को शिकस्त दे देंगे और दहशतगर्दों का नेटवर्क तोड़ देंगे और फिर उनके सियासी सहूलतकारों को भी समझ आ जाएगी कि अब वो शिकस्त खा गए हैं, तो उस वक़्त बात हो सकेगी। लेकिन अभी मैं नहीं समझता कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं बलूचिस्तान में, क्योंकि इस वक़्त जो मुज़ाकरात हैं, वो पाकिस्तान की यकजहती पर होंगे। इस वक़्त जो मुज़ाकरात हैं, वो पाकिस्तान के इत्तेहाद पर होंगे और जिसको वो तोड़ना चाहते हैं। इस वक़्त जो मुज़ाकरात हैं, वो दहशतगर्दों की शराइत पर होंगे, जो नहीं होने चाहिए। मुज़ाकरात तब होने चाहिए, मेज़ पे होने चाहिए, जब हम एक ताकतवर पोज़ीशन में हों, तो उसके लिए फ़िलहाल हमें पाकिस्तान की फ़ौज और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के साथ खड़े होना चाहिए, ताकि दहशतगर्दी का ये नेटवर्क ख़त्म किया जा सके। उसके बाद मैं समझता हूँ मुज़ाकरात हो सकते हैं। आज मुज़ाकरात का माहौल नहीं है। आज मुज़ाकरात की बात करना रियासत को कमज़ोर करने की बात है। बात करने को तो अच्छी लगती है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात का एक वक़्त होता है। आज वो वक़्त नहीं है मुज़ाकरात का, अब पानी सर से ऊपर गुज़र गया है। दहशतगर्दों ने बहुत सी रेड लाइन्स क्रॉस कर ली हैं। अब वक़्त नहीं है उनसे मुज़ाकरात करने का। अब एक दफ़ा उनका नेटवर्क तोड़ के, उनको शिकस्त देने के बाद ही हम कोई इस बारे में बात कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो साहब एक दफ़ा फिर सालसी करना चाह रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, और ये भी कहा जा रहा है कि जो ईद के बाद एक और कौमी सलामती की कमेटी का इजलास होगा, जिसमें पीटीआई भी शिरकत करेगी। बुनियादी तौर पे मुझे इससे कोई असूली इख्तिलाफ नहीं है। अगर एक और इजलास भी हो जाए और पीटीआई उसमें शरीक हो और एक कौमी इलामी इत्तेफाक राय से एक एलामिया बन जाए, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं इस एफर्ट को नहीं समझता कि ये नहीं होनी चाहिए। हमें कौमी इत्तेफाक राय की हर एफर्ट को
استعمال کرنا چاہیے، اس کو ہر آپشن کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے کوئی ہٹ درمی ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے، بات چیت کے راستے کھلیں۔ اگر تحریک انصاف قومی سلامتی کمیٹی کے اگلے اجلاس میں آنے کی گارنٹی دے تو اجلاس دوبارہ بلایا جا سکتا ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ دوبارہ بریفنگ کی جا سکتی ہے، دوبارہ ایک اور اعلامیہ بھی پاس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا تحریک انصاف اس اعلامیے پر دستخط کرے گی؟ کیونکہ اس وقت تو تحریک انصاف ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ دیکھیں نا، تحریک انصاف اور عمران خان تو ماہرنگ بلوچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ماہرنگ بلوچ بی ایل اے کے ساتھ کھڑی ہے، اور بی ایل اے کی مذمتی قرارداد پہ اس وقت تحریک انصاف کیسے دستخط کر دے گی؟ وہ تو جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ پر خوشی کے جشن منا رہے تھے، تو وہ اس وقت اس کی مذمت کیسے کر دیں گے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ اسی طرح وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، وہ افغانیوں کو ملک سے نکالنے کے اوپر دستخط کیسے کریں گے؟ وہ تو افغانیوں کو شہریت دینے کے مطالبے پہ نظر آتے ہیں، ان کا تو موقف ہے کہ سارے افغانیوں کو پاکستان کی شہریت دے دی جائے۔ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے اس وقت تحریک انصاف کی پالیسی میں اور ریاست کی پالیسی میں۔ لہذا کیا تحریک انصاف قومی سلامتی کی کمیٹی میں آ کر تمام افغانیوں کو ملک سے نکالنے کے اعلامیے پر دستخط کرتی؟ کیا تحریک انصاف قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آ کر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ایکشن پر دستخط کر دے گی؟ کیا تحریک انصاف قومی سلامتی کی کمیٹی میں آ کر جو بلوچستان میں دہشت گرد ہو رہی ہے، جو بی ایل اے وغیرہ ہیں اور ان کے سیاسی سہولتکاروں کے خلاف اعلامیے پر دستخط کر دے گی؟ کیا تحریک انصاف ڈیجیٹل دہشت گردی کے اعلامیے پر دستخط کر دے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو قومی سلامتی کمیٹی میں آنے سے پہلے تحریک انصاف کو طے کرنے ہیں۔ مطلب یا تو وہ قومی سلامتی کمیٹی میں آئیں اور آ کر مشترکہ اعلامیے پہ دستخط نہ کریں اور کہیں کہ جی ہم نہیں کرتے مشترکہ اعلامیے پہ دستخط، تو پھر ان کو بلانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو اختلاف بہت واضح ہو جائے گا اور اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اس سے بہتر ان کا بائیکاٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں پھر وہ بائیکاٹ کر کے بیٹھے رہیں، دوبارہ اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بلاول نے ثالثی کرنی ہے تو پہلے ان سے بات کر لیں کہ بھائی کیا آپ دہشت گرد بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، ان کے سیاسی سہولتکاروں کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا آپ ٹی ٹی پی کی مذمت کرنے کو تیار ہیں؟ کیا آپ افغان مہاجرین کو ملک سے نکالنے کے اعلامیے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر وہ نہیں تیار ہیں تو پھر میرا مطلب ہے دوبارہ اجلاس بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں ایک پلیٹ فارم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جو ہو گیا جو ٹھیک ہے، ان کے بغیر بھی ریاست کی پالیسی چل رہی ہے، اس کو چلانا چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہماری جو پالیسی ہے اس میں ابہام پیدا کر سکیں۔ لہٰذا یہ سوچ سمجھ کر کرنے والا فیصلہ ہے کہ دوبارہ اجلاس بلانا ہے، اس اجلاس میں تحریک انصاف کا موقف کیا ہوگا۔ آخری موقع پہ کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ جی بانی نے کہا ہے کہ ہم نے اعلامیے پہ دستخط نہیں کرنے، تو پھر ایسے اجلاس کا کیا فائدہ جس کے نتیجے میں ایک مشترکہ اعلامیہ بھی نہ آ سکے، جس میں اختلاف نظر آئے؟ اس سے تو دشمن مضبوط ہوگا۔ لہٰذا مجھے یہ کوئی اتنی آسان ترتیب نہیں نظر آتی کہ آپ ان کو قائل کر کے بلا لیں، وہ بلا کر سپوائلر کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں سپوائلر کا کردار ادا کرنے کی کوئی کا موقع دینا چاہیے، اس سے بہتر وہ باہر بیٹھے ہی ٹھیک ہے۔ آج کل پیکا ایکٹ کے حوالے سے بہت بات چل رہی ہے کہ جی پیکا ایکٹ کے تحت گرفتاریاں ہو رہی ہیں، صحافیوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ میں تو کسی صحافی کی گرفتاری کے حق میں نہیں۔ میں سمجھتا ہوں صحافیوں کو مکمل آزادی کے ساتھ کام کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں آزادی اظہار کا حق ہونا چاہیے، ہمیں سچ بات لکھنے اور بولنے کا حق ہونا چاہیے، ہمیں اختلاف رائے کا حق ہونا چاہیے، ہمیں تنقید کا حق ہونا چاہیے۔ یہ بطور صحافی ہمارے بنیادی حقوق ہیں۔ اگر ہمیں تنقید کا حق نہیں ہے، اگر ہمیں اختلاف کا حق نہیں ہے، اگر ہمیں سچ بات کہنے کا حق نہیں ہے تو ہم صحافت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ صحافت کے بنیادی اصول ہیں، بنیادی۔ اس کے بغیر صحافت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ اگر یہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ ہاں ضرور فیک جرنلزم نہیں ہونی چاہیے، جھوٹی خبر نہیں ہونی چاہیے، جھوٹا پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں صحافیوں کو اعلی کار نہیں بننا چاہیے، ہمیں دشمن کے پروپیگنڈے کو لے کر آگے نہیں چلنا چاہیے، ہمیں دہشت گرد تنظیموں کے پروپیگنڈے کو نہیں آگے لے کر چلنا چاہیے، ہمیں دہشت گرد تنظیموں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فرسٹ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ اپنا عزم رکھنا چاہیے، اور ہماری پاکستان کے ساتھ جو یکجہتی ہے وہ کسی بھی چیز سے پہلے ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ لہذا اگر تو کوئی پاکستان کے خلاف صحافت ہے تو میں اس صحافت کے حق میں نہیں۔ اگر کوئی یہ صحافت ہے کہ وہ پاکستان کو توڑنے کی خواہش کرنے والوں کی سپورٹ میں صحافت ہے تو میں اس صحافت کے حق میں نہیں۔ میں تو اس صحافت کے حق میں جو پاکستان کے حق میں ہے۔
میں تو پاکستان کو کے اتحاد کی صحافت کے حق میں ہوں، میں پاکستان کو توڑنے والی صحافت کے حق میں نہیں۔ میں میں سچی خبروں کے حق میں ہوں، میں جھوٹی خبروں کے حق میں نہیں۔ میں فیک جرنلزم کے خلاف ہوں، میں ٹرو جرنلزم کے حق میں ہوں۔ میں پروپیگنڈسٹ کے خلاف ہوں، میں جرنلسٹ کے حق میں ہوں۔ میرا نہیں کام میں سیاسی رہنماؤں کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کروں۔ میرا کام ہے خبر کو ٹویٹ کروں۔ میرا کام ہے سوشل میڈیا پہ خبر دوں یا اپنا تجزیہ دوں۔ میرا کام ہے میں اپنا تجزیہ دوں۔ میرا کام سیاسی جماعتوں کا پروپیگنڈا آگے پہنچانا نہیں ہے۔ میرا کام سیاسی رہنماؤں کے بیانات کو ری ٹویٹ کرنا بھی نہیں۔ وہ اپنے بیان خود دیں، ان کا کام ہے۔ میرا تو نہیں کام ان کے بیانات کو ری ٹویٹ کرنا بطور جرنلسٹ۔ وہ اپنے بیان دیتے ہیں، میرا ان کے بیانات سے متفق ہونا بھی ضروری نہیں، اور مجھے ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں اس بیان پر تبصرہ کر سکتا ہوں۔ اگر کسی سیاستدان نے کوئی بیان دیا ہے، میں اس پر تبصرے پہ ٹویٹ کر سکتا ہوں، میری رائے میں یہ بیان درست ہے یا غلط ہے۔ تو صحافیوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی صحافت ہونی چاہیے۔ پہلی بات آپ سمجھیں، جو جرنلسٹ ہے اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی جرنلزم ہونی چاہیے۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، فیک جرنلزم نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے کوئی اور مقاصد نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے صحافیوں کو آپس میں بیٹھ کے بھی اصول طے کرنے ہوں گے۔ جب تک وہ آپس میں اصول طے نہیں کریں گے، یہ معاملہ حل نہیں۔